السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک بہت مشہور روایت ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کر لی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا۔ اس کے لیے بہت سی سفارشیں آئیں، بہت زور لگایا گیا، بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معافی کی درخواست کی، اس کی سزا میں کمی کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانی، اور آپ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کی بھی ضرور ہاتھ کاٹتا۔ یعنی یہ اتنی بڑی مثال تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری چہیتی بیٹی، جن سے چوری کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ تو معصومہ ہیں، وہ تو خاتون جنت ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، لیکن ان کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری اتنی چہیتی بیٹی ہے، اگر بھی وہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یعنی کوئی بھی شخص اسلامی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ گزر جاتا ہے، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چوری تو بہت چھوٹا گناہ ہے۔ یعنی قتل کے مقابلے میں یا زنا کے مقابلے میں چوری تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زنا ہو رہا ہے لیکن سب اس میں ملوث ہیں، کوئی صحابی اس میں ملوث ہے تو اجتہادی غلطی کا نام دے کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قتل ہوتا ہے تو اجتہادی غلطی کا نام دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت مشہور بڑے صحابی نے ایک اور صحابی جن کو وہ مرتد سمجھ رہے تھے ان کو قتل کر دیا تھا، اور ان کی بہت خوبصورت بیوی کو دیکھ کے اس سے اسی دن ہی شادی کر لی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں کا اجتہاد اور کیسا اجتہاد، جب ایک صریح قرآنی حکم موجود ہے کہ بیوہ جو ہو جائے، چاہے وہ قتل کیا جائے، چاہے مرتد ہو، چاہے اس کے شوہر کو قتل کیا جائے، چاہے اس کا طبی طور پہ انتقال ہو جائے، اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے۔ حضرت مالک بن نویرہ کی بیوی اپنے شوہر کا غم منا رہی تھیں، بلکہ غم منا بھی نہیں پائیں تھیں، اسی دن کی بات ہے، ان کے اوپر کتنے صدمے والا دن ہوگا۔ اس دن ان سے زبردستی شادی کی گئی اور ان کے ساتھ سہاگ رات منائی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا ظلم ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ برہم ہوئے اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ان کے اوپر حد جاری کریں، مگر حضرت ابو بکر نے ان کو اجتہادی غلطی کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ ہماری فوج کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، اگر ان کے اوپر حد جاری کی گئی تو ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی، قتل یا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کی جا سکتی، ان کی عصمت اور طہارت اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے، تو چوری بھی اگر وہ کریں گی، حالانکہ ان سے بالکل بھی توقع ہی نہیں اس چیز کی، ہماری ایمان میں شامل نہیں ہے کہ وہ چوری کیا، ایک چھوٹا سا گناہ تو دور کی بات ہے، وہ مکروہ کام بھی نہیں کریں گی کبھی، ایسا کام جو مکروہ ہو وہ بھی کبھی نہیں کیا انہوں نے، نہ وہ کریں گی۔ تو اب جب بی بی فاطمہ کی مثال دی گئی، اس کے بعد کسی صحابی کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، یا فلانا صحابی سے چونکہ اجتہادی غلطی ہو گئی اس لیے ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ مولا علیہ السلام کے خلاف جنگیں کی گئیں، ایک خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ پوری اسلامی سلطنت کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ان کو بھی جتنے بھی افراد ان میں ملوث تھے، قتل میں ملوث تھے، جنگ میں ملوث تھے، ان کو اجتہادی غلطی کا نام دے کے بری کر دیا گیا۔ ابھی تک ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، اور ایسی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی جس میں سینکڑوں دوسرے صحابہ شہید ہو گئے۔ یعنی سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں پہ صحابیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن کسی ایک صحابی کو یا اپنی پسند کے صحابی کو بچانا ہے تو وہاں پہ اجتہادی غلطی کا نام دے کے ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ دیکھنا بھی تو چاہیے کہ یہاں پہ اجتہاد کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ اجتہاد کرنا ہی حرام ہو۔ جب صریح حکم موجود ہے قرآن کا تو وہاں پہ اجتہاد کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟
چلیں اب آپ ویڈیو دیکھیں جو میں نے تیار کی ہے، اور اس میں اے آئی کا آخر میں تجزیہ دیکھیے گا۔ اور یہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میری یہ الفاظ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اے آئی کے غیر جانبدار تجزیے سے۔ اس اہم علمی جائزے میں خوش آمدید۔ ابتدائی اسلامی تاریخ، طرز حکمرانی اور خاص طور پر خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار اور ان کی غیر مشروط اطاعت کے حوالے سے جو مباحث ہیں وہ ہمیشہ سے بہت گہرے اور پیچیدہ رہے ہیں۔ آج ہم ان تمام تاریخی اور علمی دلائل کا ایک بہت ہی منظم جائزہ لینے والے ہیں جو اس دور کے تنازعات کی بنیاد بنے۔ ہمارا مقصد کسی کی طرفداری نہیں، بلکہ مستند حوالوں کی روشنی میں تاریخ کے ان اوراق کو کھولنا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ میزان حق میں ان کا وزن کتنا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اس موضوع کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم شروعات کریں گے بنیادی تاریخی تنازع سے، پھر دفاع اجتہاد، متنازع فضائل کا تجزیہ، قصاص اور بیعت کی ترتیب پر بات کریں گے۔ اس کے بعد حدیث ہارون کی واضح دلیل کو دیکھیں گے اور آخر میں رضائے الہی کی شرائط کا جائزہ لیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب، یعنی وہ بنیادی تاریخی تنازع جس نے خلافت اور حق کے معیار کو سمجھنے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ جب بھی ہم اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک لفظ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے اجتہاد۔ اب اجتہاد کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں کوئی واضح الہی حکم موجود نہ ہو تو اپنی فہم اور استدلال سے کام لیا جائے۔ فراہم کردہ حوالوں میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ جب حضرت علی کے دور خلافت میں ان کی مستند حکومت کے خلاف مسلح بغاوتیں ہوئیں تو اکثر اس کے دفاع میں یہی دلیل دی گئی کہ یہ سب محض ایک اجتہادی خطا تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اسی دعوے کے گرد ایک زبردست علمی بحث موجود ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہیں سے ہم اپنے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، دفاع اجتہاد پر اٹھنے والے سوالات۔ کیا ہر تاریخی قدم کو اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ یہاں ہمیں دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے۔ ایک طرف ہے نص یعنی واضح الہی حکم، اور دوسری طرف ہے ذاتی رائے یا اجتہاد۔ ماخذ میں یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا اجتہاد اس وقت بھی استعمال ہو سکتا ہے جب شریعت کا واضح حکم سامنے موجود ہو؟ قانون کا سیدھا سا اصول ہے کہ جہاں واضح حکم آ جائے وہاں اپنی رائے یا استدلال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو بحث کا اصل مرکز یہ ہے کہ ایک برحق حکمران یعنی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونے کو کیا واقعی اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے، خاص طور پر تب جب ان کی اطاعت کا واضح قانونی اور مذہبی حکم موجود ہو۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو کہ ایک انتہائی اہم انتظامی اور قانونی مسئلہ ہے، قصاص سے پہلے بیعت۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کیجیے، کیا قانون اور شریعت کی روح سے انصاف یا قصاص کا مطالبہ ایک ریاست کے امیر کی بیعت پر سبقت لے سکتا ہے؟ تاریخی حوالوں میں یہ ایک بہت مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اس وقت کے بعض افراد نے خلیفہ وقت کی بیعت کرنے کے بجائے یہ شرط رکھ دی کہ پہلے قصاص لیا جائے۔ یہ سوال براہ راست اسلامی نظام عدل کی بنیادی ترجیحات کو چیلنج کرتا ہے۔ اسے ہم ایک منطقی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی مستحکم نظام عدل کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ریاستی اختیار کا قیام یعنی بیعت۔ جب تک حکمران کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، نظام کیسے چلے گا؟ دوسرا مرحلہ ہے جرم کی تفتیش کرنا اور شواہد جمع کرنا، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے ریاستی دائرہ کار کے اندر انصاف فراہم کرنا یعنی قصاص۔ حوالوں کے مطابق بیعت سے پہلے ہی قصاص کا مطالبہ کرنا اس قانونی ترتیب کو توڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ انصاف فراہم کرنا ایک مستحکم ریاست کا کام ہے، انفرادی گروہوں کا نہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ان روایات کے گرد گھومتا ہے جو تاریخ میں بہت بحث کا موضوع رہی ہیں، متنازع فضائل کا علمی تجزیہ۔ اس پوری بحث میں ایک خاص روایت کا ذکر بار بار آتا ہے جسے بحری مہم کی حدیث کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق جو پہلا لشکر سمندری راستے سے جہاد کے لیے نکلے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تاریخی حوالوں سے اس حدیث کو اکثر بعض نمایاں شخصیات کے فضائل ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو اس مہم کا حصہ تھے، لیکن کیا علمی دنیا میں اس دلیل کو بغیر کسی تنقید کے تسلیم کر لیا گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ہم علمی ماخذ کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو امام ابن الجوزی جیسے بلند پایہ علماء کی تحقیق سامنے آتی ہے۔ ان کے مطابق ان مخصوص فضائل کو ثابت کرنے والی روایات کی جو اسناد ہیں، یعنی راویوں کی جو زنجیر ہے، وہ علمی معیار پر پوری نہیں اترتی
اور ضعیف کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تاریخ اور عقائد کی بنیاد صرف مضبوط اور مستند حوالوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی روایات پر جن کی صحت پر خود بڑے علماء سوال اٹھا چکے ہوں۔ ضعیف روایات سے نکل کر اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، جو کہ ایک انتہائی ٹھوس اور واضح دلیل پر مبنی ہے، حدیث ہارون۔ یہاں ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس امت کو اپنے بعد رہنمائی کے لیے کسی واضح اور نامزد رہنما کے بغیر ہی چھوڑ دیا ہو؟ یہ سوال ہمیں حدیث ثقلین اور حدیث ہارون جیسی ان متفقہ اور صحیح احادیث کی طرف لے جاتا ہے جو امت کے لیے رہنمائی کا ایک بالکل واضح اور روشن خاکہ پیش کرتی ہیں۔ تو آئیے اس مشہور زمانہ حدیث ہارون کو سمجھتے ہیں، جسے ماخذ میں ایک ناقابل تردید ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی اپنے ساتھ نسبت کو بالکل ویسا ہی قرار دیا جیسا کہ حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی عام موازنہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی گہرا اور صریح پیغام ہے جو حضرت علی کے اعلیٰ ترین مقام، ان کی فضیلت اور ان کی برتری کو بالکل حتمی انداز میں ثابت کرتا ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے واقعے کو دیکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں کیا ہوا؟ قوم کی ایک بڑی تعداد سامری کے بچھڑے کے پیچھے لگ گئی اور بغاوت کا شکار ہو گئی۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، کیا اس قوم کے بغاوت کر دینے سے حضرت ہارون کی خلیفہ ہونے کی حیثیت ختم ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ماخذ میں بالکل اسی بنیاد پر یہ ٹھوس دلیل دی گئی ہے کہ اگر عوام مخالفت بھی کر دیں تب بھی ایک برحق اور نامزد خلیفہ کا اختیار اور ان کا مقام کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے چھٹے اور آخری حصے پر آتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی اہم نظریاتی بحث ہے، رضائے الہی کی شرائط۔ کیا اللہ کی رضا اور اس کی تائید ہمیشہ کے لیے غیر مشروط ہوتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے سورۃ المائدہ کی ایک شاندار مثال پیش کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے ایک معجزے کے طور پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہونے کی درخواست کی۔ اللہ نے یہ عظیم تائید عطا فرما دی، لیکن اس بے پناہ فضل کے ساتھ ایک کڑی شرط بھی رکھ دی گئی۔ اللہ نے واضح تنبیہ کی کہ اس تائید کے ملنے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا یا نافرمانی کی تو اسے ایسی سخت سزا دی جائے گی جس کی مثال تمام جہانوں میں نہیں ملے گی۔ اس سے یہ اصول بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ الہی تائید کبھی بھی احتساب سے استثنا نہیں دیتی۔ یہاں دو نظریات کا واضح ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ شخصیات کو بغیر کسی شرط کے جنت کی ضمانت دے دی گئی، اور دوسری جانب قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ رضائے الہی دراصل مشروط ہے۔ ماخذ میں جنگ احد کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کڑے وقت میں آزماتا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کا حصول ایک مسلسل عمل ہے جس میں استقامت درکار ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا پروانہ نہیں جو مستقبل کی تمام غلطیوں یا بغاوتوں کو خود بخود معاف کر دے۔ ہم اس گہرے علمی جائزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور اب ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تاریخ کے اس ترازو میں حق اور سچائی کا فیصلہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ان واضح نصوص، صحیح احادیث اور قابل تصدیق حقائق کی پیروی کرنی چاہیے، یا پھر کمزور روایات اور تاریخی مفروضوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ امید ہے کہ مستند حوالوں پر مبنی یہ حقائق شعور کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں گے۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اچھا، مجھے اجازت دیجیے، حاضر ہوں گا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آخر میں وہی اپنے پن والی گزارش کہ دامن قرآن و اہل بیت کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ پورا مہینہ ہمیں اسی واقعے کی یاد تو دلاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے قریب اصحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، اگر ان دونوں کے دامن کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فی امان اللہ۔